رفقہ محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے قبل میں نے سورہ نجم سورہ 53 آیت نمبر 29 سے آیت نمبر 62 کا آلریڈی درس سے قرآن آپ تک کے پیش کیا ہوں۔ آج ہم سورہ نجم آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 28 1 سے 28 کا درس قرآن لیں گے انشاءاللہ۔ اور اس کے پہلے کہ میں آپ کی خدمت میں درس قرآن شروع کروں، کچھ باتیں آپ کے گوش نظر کرنا چاہتا ہوں میں کہ اس آیت کو لے کر ہم کو کیا بتلایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ نے سنا ہوگا معراج کا واقعہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانی سفر، معراج یعنی اوپر کا سفر آسمانی سفر، جو ہم کو ثابت کیا جاتا ہے حدیثوں کے ذریعے سے، حدیثوں کے مادھیم سے۔ تو جب کوئی قرآن پڑھنے والا بندہ ہوتا ہے، اس کا قرآن کا مطالعہ ہوتا، اور ویسا بھی ہماری جیسی شخصیت بھی جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، تو وہ جب سوال کھڑا کرتے ہیں کہ بھائی کیا قرآن میں اتنی بڑی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ سے ملاقات کی، طرح طرح کی اس میں جو آتی ہے حدیثوں میں، تو اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہے کیا؟ قرآن سے ثابت ہے کیا گویا یہ؟ تو ہم کو بتلایا جاتا کہ ہاں قرآن سے ثابت ہے نا، قرآن سے ثابت ہے، اور قرآن سے ایسا ثابت ہے کہ ہم کو سورہ نمبر آیت نمبر دے دیتے ہم کو۔ تو یہ سورہ نجم جو ہے اس سے ثابت کرتے، اس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے، ثابت تو ہو نہیں پاتا لیکن ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ اور کیونکہ علماء حضرات کی اکثریت اس میں غرق ہے، تو ایک عام ایمان والا سمجھتا ہے کہ بھائی میں خود عالم ہوں کیا، لہٰذا ان کی بات سے امپریس ہو جاتا ہے، ہیپنوٹائز ہو جاتا ہے کہ ہاں اس کو بھی لگتا، کسی کو بھی لگے گا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے، اوپر کا سفر ہے یہ معراج جب آیا ہے تو، لیکن قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ آج ہم انہی آیت پر لیں گے اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا یہ سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان آیتوں جو سمجھایا جاتا ہے، نیچے سے اوپر جانے کی بات کر رہا ہے اللہ، کہ اوپر سے نیچے آنے کی بات کر رہا ہے کسی کو؟ وہ کون سی شخصیت ہے جو اوپر سے نیچے زمین کی طرف آ رہی ہے، اور زمین کی طرف سے آنے کے بعد میں کیا آسمان کی طرف لے جا رہی ہے کسی کو؟ اس کا بھی ذکر ہے؟ وہ تو ذکر آتا ہی نہیں، اوپر سے نیچے آنے کا ذکر ہے۔ سمجھنے کی کوشش کریں گے ہم۔ سورہ نجم آیت نمبر 1، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 1، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے۔ دیکھیے شروعات اللہ رب العزت کہاں سے کر رہا ہے کہ قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، یعنی اوپر سے نیچے۔ ستارہ کوئی زمین سے اوپر نہیں گرتا، اوپر سے نیچے فلو ہوتا اس کا۔ سٹارٹنگ اللہ تعالیٰ جو تمہید باندھ رہا ہے، جو بتلا رہا ہے کہ ہم نظارہ کرتے ہیں کہ ستارہ آسمان پہ دیکھیں ہم تو اوپر سے نیچے کی طرف دکھائی دیتا ہم کو گرتے ہوئے، نہ کہ نیچے سے اوپر کی طرف جاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو اللہ قسم کھاتا ہے، قسم ہے ستارے کی جب وہ گرے، کہ ستارے کو کون گراتا ہے اوپر سے نیچے؟ کیا کوئی انسانی طاقت ایسی ہے کہ جو ستارے کو اوپر سے نیچے گراتی ہے؟ جتنے ستارے اللہ نے بنائے اس جیسا ایک ستارہ بھی نہیں بنا سکتی۔ پھر آیت نمبر 2، نہیں رہا بھولا ساتھی تمہارا اور نہ ہی وہ بہکا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سرٹیفائی کر رہا ہے، جسٹیفائی کر رہا ہے کہ جو تمہارا ساتھی ہے نا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے زندگی کے 40 سال تمہارے بیچ میں گزارے ہیں، جس کو تم صادق مانتے ہو، امین مانتے ہو، امانت دار، سچا، ایسی شخصیت، نہیں رہا بھولا ساتھی تمہارا، ایسا تمہارا ساتھی جس پر تم کو پورا اعتماد ہے، تو وہ کوئی راہ بھولا نہیں، کوئی بھٹکی ہوئی راہ پر نہیں ہے، اور نہ ہی وہ بہکا، بھٹکی ہوئی راہ پر بھی نہیں ہے
اور ایسا بھی نہیں کہ رہا تو برابر تھی لیکن خود ہی بہک گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت سرٹیفائڈ کر رہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو بھولے ہوئے تھے نہ بہک گئے تھے۔ پھر آیت نمبر 3، اور نہیں بولتا خواہش نفس سے، اور نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے۔ پھر مزید اللہ فرما رہا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے بندے ہیں، نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے، اپنی نفس کی خواہش سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولتے۔ یہ بات اللہ جسٹیفائی کر رہا ہے، سرٹیفائڈ کر رہا ہے، پرمانت کر رہا ہے کہ وہ اپنے من سے نہیں وہ بولتا خواہش نفس کے، جیسا ان کی نفس کہتی، دل سے بھی کوئی چیز لگا دینا، من چاہی بات بول دینا، اس طرح سے جو وحی ہوتی وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل سے اپنے من سے نہیں کہتے۔ اسی لیے آتا ہے نا، ایک شخص آیا، کوئی مسئلہ پوچھا اس نے کسی بات کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے میں کل بتاتا نا آپ کو، تو وہی نازل نہیں ہوئی کتنے دن، پھر وہی نازل ہوئی وہ آیت جو کہ آپ جب بھی کسی کو کہو کہ میں بتلاتا تو انشاءاللہ کہہ دیا کرو۔ مطلب اس وہ آیت سے کیا ثابت ہوا کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈائریکشن میں نہیں چلیں گا، اللہ کی ڈائریکشن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلنا ہے۔ نبی کا تقاضا بتایا گیا کہ انشاءاللہ کہا کرو کہ اللہ چاہیں گا تو وہی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ایسا ہے نا، وہ آتا نا حدیثوں میں کہ وہ بالکل ڈر گئے تھے کہ ارے نبوت تو نہیں چلی گئی، وہی کیوں نہیں آئی، وہ انشاءاللہ کہا کرو کر کے۔ نہیں وہ بولتا خواہش نفس سے، یعنی اپنی نفس کی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، کچھ مطلب اللہ کی بات، اس کے علاوہ جو دوسری ڈسکشن رہیں گی تو وہ من سے کوئی غلط بات نہیں، جو چیزیں اللہ کے قاعدے کے مطابق رہیں گی تو باقاعدہ آپ سے ہم ڈسکشن کرتے تھے لوگوں کے ساتھ میں۔ لیکن جو وحی ہے، جو اللہ کے بول ہے، جو اللہ کے حکم ہے، جو اللہ رب العزت کے احکامات ہے، جو انسانوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، جو لوگوں تک کے پیش کرنا ہے، تو وہ وہی نازل ہوتی، وہی بات لوگوں تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے تھے اور اپنے حیاتی زندگی میں پہنچا بھی دیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا بھی دیے، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس ایز اٹ از موجود ہے، کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر آیت نمبر 4، نہیں وہ مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے۔ پھر خواہشات نفس سے تو اللہ سرٹیفائڈ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمارا نبی تو کہتا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے نہیں، لیکن نہیں وہ مگر ایک وحی کہ وہ جو اللہ کی بات جو پیش کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اور کچھ نہیں ہوتی، وہ کوئی دوسری بات نہیں ہوتی، وہ کوئی ان کے من کی بات نہیں ہوتی، وہ تو وہی ہوتی، وہ تو اللہ کے بول ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کی ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ تو اللہ کی ہدایت ہوتی ہے انسان کی زندگی گزارنے کے طریقوں کی، کہ انسان اپنی زندگی کیسا گزارے۔ قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے اصل میں، اور جو ایمان لاتا تو وہ اللہ کے قاعدے کے مطابق زندگی گزارتا۔ نہیں وہ مگر ایک وحی جو وحی کی جاتی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہتے وہ ایک وحی ہوتی، اور وہ خود کی اپج نہیں ہوتی، وہ جو وحی کی جاتی ہے وہ اللہ جو وحی بھیجتا ہے بس وہ ہوتی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتی۔ پھر سکھایا اسے بہت زبردست قوت والے نے۔ پھر یہاں پر آتا علامہ ہو، یعنی علم دیا اسے بہت زبردست قوت والے نے۔ تو اب وہ سکھائے کے معنی علم دیا، وہ جو اللہ کا آدیش، وہ جو اللہ کے حکم، وہ جو اللہ کے احکامات جو وہی آتی ہے، اس کا علم کیا اللہ رب العزت خود بذات خود آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے؟ نہیں۔ پھر وہ کس کے ذریعے سے آتا؟ کہ اللہ خود کلام کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ نہیں۔ پھر وہ کس کے مادھیم سے آتا، کس کے ذریعے سے آتا؟ تو قرآن میں ملیں گا آپ کو جبریل امین، امانت دار فرشتہ، سارے فرشتے امانت دار ہوتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اللہ کے حکم کے مطابق ہی کارنامے اپنی کارکردگی انجام دیتے۔ یہاں پر سکھایا نہیں آئے گا، مطلب سکھانا یعنی علم دیتا ہے، وہ جو اللہ پیش کرتا ہے اس کا علم آپ سے تک کے پہنچانے کا معاملہ جبریل امین اصل میں رسول ہے۔ کس بات کے؟ کہ اللہ نے جو بات پیش کیا، جس بات کا علم اللہ نے انسانوں تک کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ تک کے پہنچانے کی جبریل امین کو دیا، تو وہ اپنی امانت
دار فرشتہ وہ ذمہ داری پوری کرتے، وہ علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں. مطلب علم دیا اسے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زبردست قوت والے نے. تو وہ فرشتہ کیسا ہے؟ بہت زبردست قوت والا ہے. یہ چیز بتائے، سکھائے اسے بہت زبردست قوت والے نے. اب یہاں پر ہم جنرلی بات یہ آتی ہے کہ زبردست فرشتہ جو قوت والا ہے وہ علم دیتا ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کہ اللہ بذات خود آ کے علم دیتا ہے. اگر ہم یہ سوچیں کہ یہاں مگر لے کہ اللہ نے علم دیا، تو اللہ خود تھوڑی آیا، کسی کے ذریعے سے دیا. تو کس کے ذریعے سے دیا؟ جبریل امین کے ذریعے سے دیا. کس کو دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور وہ اللہ کا جو علم ہے، وہ جو اللہ کا سکھانا ہے، وہ جو اللہ کے آدیش ہے، وہ اللہ کے جو حکم ہے، وہ جو علم ہے زندگی گزارنے کا طریقہ، وے آف لائف، ہم کو کس کے ذریعے سے آیا؟ جناتوں کو اور ہم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، جو قرآن کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے. اس طرح سمجھیں گے. پھر آیت نمبر 6، جو بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. پھر جو بڑا زور آور ہے، وہ جو جبریل امین فرشتہ ہے وہ بہت زور آور ہے، بہت پاورفل ہے. مطلب ڈائریکٹ اللہ کے پاس سے آتا ہے صرف وحی لے کے، اور آپ سے تک کی وحی، وہ اللہ کا جو آدیش ہوتا ہے، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ پہنچا دیتا ہے. اب لوگوں تک کے پہنچانا وہ آپ سے کی ذمہ داری، ایک نبی کی ذمہ داری، رسول کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ، کہ وہ پوری انسانیت تک، سمست مانو جاتی تک اللہ کے آدیش، اللہ کے حکم پہنچا دے، اس کا حق ادا کرے. اور وہ حق کسی طرح کی خیانت نہ کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا، جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس میں موجود ہے، دنیا والوں کے پاس موجود ہے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لی ہے. جو بڑا زور آور ہے، یہاں فرشتے کا ذکر، جو بہت زور آور ہے، بہت پاورفل ہے. پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. پھر وہ کیسا؟ سیدھا کھڑا ہو گیا. سیدھا کھڑا یعنی اٹینشن، بالکل. پھر یعنی جبریل امین کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، جو وہی لے کر آتا، وہ زور آور ہے، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا. اب آگے، اور وہ کنارے پر تھا بلند، یعنی دیکھیے پہلے وہ کھڑے ہو گیا، اب پھر بعد میں کس طرح آیا وہ ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. حالانکہ آنے کے بعد میں پھر سیدھا کھڑا ہو گیا، یہ آخری پر آنا تھا کہ بھائی ایسا 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 آیا، اور بعد میں سیدھا سامنے کھڑا ہو گیا. تو یہ جو ہے نا کہ پہلے کھڑا ہو گیا. تو ہم بھی بات چیت میں بولتے ہیں لوگوں سے، ایسا کوئی آیا کرے بھائی آپ کیسے آئے، کیسے آئے، وہ سامنے آ جاتا کوئی شخص، تو بھائی آپ کہاں سے آئے؟ تو بولتا بھائی میں آٹو سے آیا، میں بائی ٹرین آیا، یا میں اسکوٹر سے آیا، میں 4 ویلر سے آیا، یا میں پلین سے آیا. وہ ڈسکشن بعد میں ہوتا، کیونکہ بذات خود ہمارے سامنے کھڑا ہو جاتا وہ. تو ہم وہ نہیں پوچھتے اس سے کہ تم کھڑے کیسے ہیں، آپ آئے کیسے. وہی چیز ہے کہ وہ جب آپ کے پاس وہ سچویشن، اس وقت کا منظر اللہ رب العزت پیش کر رہا ہے کہ جبریل امین آ کے کھڑے ہو گئے. اب کیسے آئے اس کا ذکر بعد میں بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. آیت نمبر 6 میں جو بڑا زور آور ہے پھر وہ سیدھا کھڑے ہو گیا. اس کی پرسنالٹی بتائی پہلے فرشتے کی، جو اس کا کھڑا ہونا بتایا. پھر ایسا زور آور فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا. کیسا آیا؟ اب وہ کیسا آیا آیت نمبر 7 میں. اور وہ کنارے پر تھا بلند. کیسا تھا؟ بلند کنارے پر تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نے دیکھا، مطلب اس کو بلند کنارے پر. کون سے کنارے پر؟ سمندر کے کنارے پر، کسی کے گھر کے کنارے پر. آگے آئیں گا کس کنارے پر. آیت نمبر 8، پھر وہ قریب ہوا پس وہ اترتا آیا. پھر کنارے پر تھا. کون سے کنارے پر؟ بلند. وہ کنارے پر تھا بلند، اونچے کنارے پر تھا. پھر وہ قریب ہوا پس وہ اترتا آیا. کہ وہ قریب، بلند کنارے سے یعنی اونچائی کی طرف سے قریب 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 آتے گیا، نزدیک نزدیک آتے گیا. کیسا آتے گیا؟ اترتا گیا، اترتا گیا. دیکھیے ایک بات کا خیال رکھیے آپ، اس آیت میں جو آ رہا ہے بات، کہ اوپر سے فرشتہ نیچے آیا، نیچے نیچے آتے جا رہا ہے وہ جبریل امین. پھر وہ قریب آیا، بس وہ اترتا گیا، نیچے نیچے اترتا گیا. یعنی اوپر سے نیچے آنے کی بات ہو رہی، نہ کہ نیچے سے اوپر جانے کی بات ہو رہی یہاں پر. یعنی کوئی معراج نہیں بتائی جا رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے. اوپر سے نیچے کوئی آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ جبریل امین، جو بہت زور آور ہے. آگے پوری باتیں کھلیں گی. آیت نمبر 9، تو وہ ہو گیا بقدر 2 کمان کے یا اس سے زیادہ قریب. پھر کیسا قریب آ گیا؟ بلندی سے نیچے نیچے اترتا گیا. پھر وہ 2 کمانوں کے فاصلے کے جیسا ہو گیا، اتنا قریب آ گیا.
بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب 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 ایک دم آ گیا. اور پھر لاسٹ شروع میں جو ہم نے پڑھے تھے کہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا, سامنے آ گیا, وہ تو پہلے بتا دیا گیا کہ سامنے آ گیا. کیسا آیا وہ سچویشن اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے یہاں پر. تو وہ ہو گیا بقدر, اوپر سے آیا تو وہ ہو گیا بقدر 2 کمانوں کے یا اس سے زیادہ قریب, 2 کمانوں کے بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا. تو اس نے وہی پہنچائی اس کے بندے کی طرف جو اس نے وہی پہنچائی. تو پھر اس نے وہی پہنچائی, ظاہر ہے وہی کون پہنچاتا؟ جبریل امین. قرآن میں دوسرے مقامات پر بھی ہے. تو وہ جو آیا تو کس لیے آیا؟ وہ وہی پہنچائی, یعنی اللہ کا حکم پہنچایا. کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو, کیونکہ وہی صرف نبی کو پہنچائی جاتی نا. اور اس وقت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی واحد نبی تھے, اور کوئی دوسرا ان کے ساتھ میں کوئی نبی تھوڑی تھا. اور تو اس نے وہی پہنچائی اس کے بندے کی طرف جو اس نے وہی پہنچائی. کس کی طرف وہی پہنچائی؟ اللہ کے بندے کی طرف. کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, جو قرآن کی شکل میں آج ہمارے پاس موجود ہے. وہی. تو اس نے وہی پہنچائی اس کے بندے کی طرف. کس کے؟ اللہ کے بندے کی طرف جو اس نے وہی پہنچائی. جو بھی اس نے وہی پہنچائی, مطلب جو اللہ نے وہی بھیجی وہی ایز اٹ از آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے پہنچا دی. کس نے؟ جبریل امین نے. اوپر سے آیا بلندی سے, قریب 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 2 کمانوں تک کے آتے گیا, نیچے نیچے اترا, سامنے کھڑا ہو گیا اور وہی پہنچائی. نہیں جھوٹ بولا دل جو کچھ اس نے دیکھا. نہیں جھوٹ بولا دل جو اس نے کچھ دیکھا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تو ان کے دل نے جھوٹ نہیں بولا کہ وہ لوگ یقین نہیں کریں گے تو یہ آیت جو ہے لوگوں تک کے مت پیش کرو. جیسی آیت تھی ایز اٹ از ویسا کا ویسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی. ہمارے ساتھ جیسا ہو جاتا نا, کوئی بات ہوئی اگر سچ بات بھی ہے حق بات بھی ہے, ارے بھائی ہم پیش کر دیں گے تو یہ کوئی بات لوگ یقین نہیں کریں گے, ہنسی اڑائیں گے میرے کو پاگل بولیں گے, میرے کو بدماش بولے گا, کوئی بولے گا ارے یار یہ سرک گیا, کیا ہو گیا کیا نہیں. تو ہم ہچکچاتے باوجود اس کے کہ وہ صحیح بات ہوتی ہے. یار لوگ یقین نہیں کریں گے یار اس بات کو, میں کیسا. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وہی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اٹ از ویسی کی ویسی پہنچا دیتے تھے لوگوں کے پاس میں, اور لوگوں کو یقین آئے چاہے نہ آئے. تو اکثریت یہ ہوتی تھی ان کی بات کی یقین نہیں کرتی تھی. کوئی مجنون کہتا تھا پاگل, کوئی دیوانہ, کوئی کاہن, کوئی شاعر, اس طریقے وہی تو لا نہیں سکتا تھا کوئی, تو کہتے تھے شاعر ہے یہ. کوئی کاہن کہتا تھا کہ ان کو جنات کو خبر لا کے دے دیتے. تو نہیں جھوٹ بولا دل نے جو کچھ اس نے دیکھا. جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کے دل نے کوئی جھوٹ بولنے کا نہیں کہا, جیسا دیکھا ویسا فرما دیا. اوپر سے نیچے کا فلو ہوا, فرشتہ آیا تو بس ویسی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کر دی, نہ کہ یہ پیش کرے اس میں کہ میں نیچے سے اوپر گیا. کہیں پر نہیں ملے گا آپ کو کہ نیچے سے اوپر آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے کر کے. لیکن ثابت ہم کو معراج کو ثابت کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے تھے, سب ان آیتوں کو الٹا سیدھا بتاتے, کنفیوژن کر دیتے ایک عام ایمان والے کو. علماء کی اکثریت. آیت نمبر 12, کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے؟ کیا تم جھگڑتے ہو اس سے اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے. پھر اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی جو دیکھتے ہیں, ہمارے نبی نے جو دیکھا تو اس پر تم جھگڑتے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہا ہے کہ ایک فرشتہ آیا مجھ تک کہ وہی پہنچایا, اللہ کی وہی مجھ تک کی آئی, اور تم جھگڑتے کہ نہیں کوئی فرشتہ آیا نہیں. یا پھر اس آج کا جھگڑا کیا ہے کہ ہم اگر بتاؤ اس کو آیا کیونکہ اوپر سے نیچے کوئی فرشتہ آیا, نہیں جھگڑتے, نہیں اوپر نیچے سے اوپر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح سے بتاتے, جھگڑتے. برا لگتا ان کو کہ ارے کیسی بات کر رہے, یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کم کر دے رہے ہم. ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رتبے کو کیوں کم کریں گے بھائی؟ قرآن میں جو ہے ایز اٹ از ویسی پیش کیا جائے گا. وہی اصل میں رتبہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی طرح کی خیانت نہیں کرتے ہوئے ایز اٹ از ویسی کی ویسی آیت پیش کر دی لوگوں کے سامنے. اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے, لیکن اللہ قیامت تک کے قرآن کی حفاظت کرے گا. کیا پھر تم جھگڑتے ہو اس سے اوپر اس کے جو وہ دیکھتا ہے, کہ اس نے جو دیکھا آپ سے سمجھے تو لوگوں نے اس وقت میں اس میں جھگڑا پیدا کیا, یقین نہیں کرے لوگوں نے وہ بات. پھر آیت نمبر 13, البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے ایک مرتبہ اور بھی. پھر اللہ
اور جسٹیفائی کر رہا ہے کہ تم کیا اس بارے میں جھگڑتے. البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے ایک مرتبہ اور بھی، کہ ایک مرتبہ اور بھی جبریل امین کو اسی حالت میں آپ اصل میں اور دیکھے نا، تم کیا جھگڑتے. اصل میں جو حدیثوں سے بھی ثابت ہے، قرآن سے بھی، کہ ان کی صحیح حیت میں جبریل امین کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو بار آتا یا 3 بار قرآن سے ثابت ہے. دیکھیں باقی اس میں انسانی شکل میں آتے تھے جو بھی جس کی بھی، تو وہ ویسا ثابت ہوتا ہے، لیکن صحیح حیت جو ایکچوئل ان کا روپ ہے جبریل امین کا، اس میں صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار آتا، جیسے اس میں یہاں پر آیا کہ ابھی دیکھے. اور پھر البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے ایک مرتبہ اور بھی، ایک مرتبہ اور دیکھے، مطلب ایک وہ اور ایک مرتبہ وہ. تو کب؟ دوسرے ٹائم کا اس میں تذکرہ ہے. قرآن سے ہم اگر دیکھیں تو وہ 2 ٹائم یہاں پر آتا ہے، اور ایک تیسرا ٹائم جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، قرآن کی آیت میں باقاعدہ وہ بھی موجود ہے. وہ سورہ تکویر میں 81 کی 23 نمبر کی آیت، اس میں ایک بار کا اور ذکر ہے، رویا کا ذکر، کہ وہ بھی میں آپ کو وقت رہا تو بتاؤں گا. تو یہاں پر ایک اور یہ دوسری بار کا ذکر آ رہا ہے کہ البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے ایک مرتبہ اور بھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ اور کر رہا ہے اس آیتوں میں، اس سورے میں. آیت نمبر 14، پاس سدرۃ المنتہا کے، کہ کس کے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس میں. پھر آیت نمبر 15، اس کے پاس ہے جنت الماوا. اب یہاں سدرۃ المنتہا مطلب بیری کے جھاڑ کی، جو بیری کا جو درخت ہوتا اس کی جو جھاڑیاں لگ رہی تھی، یعنی ایک باغ کے لیے جو سیکیورٹی دنیا والے لگاتے مطلب جنرلی، تو ایک بار اور بھی وہاں پر اس جگہ پر اوپر سے آتے ہوئے اس جگہ پر بھی جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحیح حیت کے ساتھ میں. تو یہاں پر ہم کو بتایا جاتا اس کے پاس ہے جنت ماوا، تو اس کے پاس ہے مطلب جنت ماوا. تو یہ بتایا جاتا ہم کو کہ وہ وہاں کی جنت، اوپر کی جنت لے کے چلے جاتے. اصل میں جنت کے معنی ہوتے باغ، بیریوں کے جھڑک، جنت کی سیکورٹی کے لیے، باغ کی سیکورٹی کے لیے بیری کا درخت لگایا جاتا ہے جس کو کانٹے ہوتے، کانٹے والی بیری کا درخت، وہ سیکورٹی کے لیے رہتا باغ کے، کہ بعد میں کوئی گھسے نہ، اس میں چوری نہ ہو، کوئی گھسے نہ. تو اس کے قریب دیکھا گیا، مطلب بات دنیا کی ہو رہی ہے، لیکن بتایا جاتا ہم کو کہ وہاں اوپر چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر، جبکہ اوپر لے کے جانے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. یا تو دنیا کا باغ ہے یا وہاں کا سمجھیں گے ہم، تو وہاں کا باغ اگر سمجھے تو پھر وہاں کا باغ نیچے سے کیسا دکھائی دے رہا تھا وہاں کا باغ جنت کا، جبکہ فرشتہ نیچے آ گیا. بات نیچے کی ہو رہی ہے کہ فرشتہ نیچے آیا نہ کہ اوپر لے کے گیا. تو یہ جو آئے گا جنت الماوا، یعنی ایک باغ دنیا کا جو گارڈن ہوتا، جو باغیچہ ہوتا، چاہے سنترے کا باغ سمجھو یا کئی پھلوں کا باغ جس کے سامنے سیکورٹی رہتی، تو اس کے جھاڑیوں کے پاس وہاں بھی ایک مرتبہ اور جبریل امین آئے، مطلب وہی لے کے، وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. پھر آیت نمبر 16، جب چھا رہا تھا بیری کے درخت پر جو کچھ چھا رہا تھا، پھر یہاں پر آیا اور سدرتا، جب چھا رہا تھا بیری کے درخت پر جو کچھ چھا رہا تھا، مطلب جو کانٹے دار بیری کا جھاڑ تھا تو وہاں پر چھا رہا تھا بیری کے جھاڑ پر. کیا چھاتا ہے؟ مطلب اندھیرا، مطلب مغرب کے وقت کا سین تھا، وہ منظر تھا مغرب کے وقت کا کہ اندھیرا چھا رہا تھا، دن نہیں نکل رہا تھا، اندھیرا چھا رہا تھا. جب چھا رہا تھا بیری کے درخت پر جو کچھ چھا رہا تھا، مطلب بیری کے درخت پر اندھیرا چھا رہا تھا، مطلب اثر مغرب کے وقت کا مغرب کا ٹائم. اس وقت دوسری مرتبہ جبریل امین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے. یہ چیز وہاں یعنی اوپر سے نیچے کی بات ہو رہی ہے. پھر آیت نمبر 17، نہ کجی کی نگاہ نے اور نہ وہ حد سے بڑی. پھر اور اللہ پرمانت کر رہا ہے، سرٹیفائڈ کر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کجی کی نگاہ نے، کہ نگاہ نے کجی نہیں کی، نگاہ میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں آیا. ایکچوئل جو منظر تھا وہ باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے، جس کو اللہ بیان کر رہا ہے یہاں پر کہ نگاہوں کا دھوکہ نہیں تھا ہمارے نبی کا، کہ ہمارے نبی کی یعنی اللہ کے نبی کی نگاہ کو کوئی دھوکہ ہوا، سمجھنے میں کوئی پریشانی گئی،
دل نے کچھ جھوٹ بول دیا ایسا، ایکچوئل جو نگاہوں نے ایکچوئل دیکھے، روبرو دیکھے آتے ویسا فرشتے کو، نہ کجی کی نگاہ نے اور نہ وہ حد سے بڑی، نہ کجی یعنی کمتر دیکھے، نہ کوئی زیادہ تر دیکھ لیے کہ جبریل امین چھوٹا تھا تو بہت بڑا دیکھ لیے، یا کجی مطلب کہ یہاں کی بات نہیں تھی تو اوپر کا دیکھ لیے، ایسا بھی نہیں ہوا کہ فرشتہ تو اوپر سے نیچے اترا تو اوپر کا منظر دکھائی دے رہا ان کو، ایسا بھی نہیں ہوا، نہ کجی کی، نہ کم آنکھی نگاہ نے اور نہ حد سے بڑی، نہ زیادہ آنکھی نگاہوں نے، حد سے زیادہ بھی نہیں دیکھا اور حد سے کم بھی نہیں دیکھا، مطلب ایکچوئل جو دیکھنا چاہتے ہوش و حواس کے ساتھ میں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھے۔ دوسری بار بھی، پہلی بار بتایا گیا انہی آیتوں میں، دوسری بار کا بھی ذکر انہی آیتوں میں آ گیا کہ جو باغ تھا، باغ دنیا میں جہاں پر جھاڑیاں لگائی جاتی، سیکورٹی دنیا میں لگاتے نا، وہاں تھوڑی لگایا جاتا کہ وہاں کوئی چور گھس جائے گا، اللہ کے یہاں جو باغ ہے جنت کا تو وہاں اللہ جھاڑیاں لگائے گا بیری کی، اور یہ تو وہ دنیا کے باغ کی بات ہو رہی ہے۔ پھر آیت نمبر 18، البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی۔ پھر اب دیکھیے اس کے بعد میں کیا شروع ہوتا کہ اب یہ آیت جو ہے کہ اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، تو کون سی نشانیاں؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر لے کے گیا کیا وہ فرشتے نے؟ قرآن میں کہیں پر بھی آسمانی سفر ہوا، زمین سے آسمان کی طرف لے کے گیا، اور 7 آسمان پر تو بہت دور کی بات، پہلے آسمان سے بھی پار نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی ذکر نہیں ہے قرآن میں، وہ سب حدیث میں ملتا، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، لیکن قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ پھر البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، تو بڑی بڑی نشانیاں دیکھی تو کہاں دیکھی اصل میں؟ تو سورہ بنی اسرائیل میں جو ہے آیت نمبر 1 سے آپ پڑھیں گے تو اس میں پورے کہاں گئے، یعنی زمین سے زمین کا سفر پروف ہوتا، نہ کہ زمین سے آسمان کا سفر پروف ہوتا۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 سے آپ پڑھیں گے تو پورا آپ کو پتہ چلے گا کہ نیچے سے اوپر کا سفر ہے، نہ کہ اوپر سے نیچے کا سفر، یہ بھی چیز سمجھیں گے۔ پھر اس پہ ساری باتیں کلیئر ہوتی، سورہ بنی اسرائیل میں پڑھیں گے تو آپ زمین سے زمین کا سفر دکھیں گا، البتہ تحقیق اس نے دیکھی نشانیاں اپنے رب کی بڑی بڑی، تو اصل میں وہ سفر کیسا تھا؟ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف لکھ گیا جبریل امین نے، وہ بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے، یہ بات اس ٹائپ سے آ رہی ہے۔ تو وہ جب ہم سورہ بنی اسرائیل پڑھیں گے آیت نمبر 1 سے تو آپ کو ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی کہ زمین سے زمین کا سفر ہے، آسمان کے سفر کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے۔ پھر حدیثوں کے ذریعے سے بھی ام ہانی نے جو بتائے، اب وہ ہم کو بتایا جاتا کہ وہ جسمانی سفر تھا، کوئی کہتا ہے روحانی سفر تھا، کوئی کہتا ہے جسمانی سفر تھا، وہ طرح طرح کی سے علماء حضرات نے بھی اس میں جو کئی طرح کے کنفیوژن رکھے، لیکن کہیں پر بھی قرآن کے مادھیم سے، قرآن کے ذریعے سے یہ پروف نہیں ہوتا کہ زمین سے آسمان کی طرف 7ویں آسمان پر یا پہلے آسمان کے پار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا فرشتے نے، ایسا پروف نہیں ہوتا۔ یہاں پر 2 بار آیا، ایک بار اور دیکھا تو دوسری بار کا بھی ذکر ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے جیسا میں نے آپ کو سورہ تکویر آیت نمبر 81 کی 23 پر آپ غور کریں گے تو وہاں بھی آپ کو یہ چیز ملے گا تیسری بار کہ وہاں بھی افق کے کنارے پر، افق پر، سورہ بنی اسرائیل میں افق جہاں زمین آسمان ملتے نا، تو وہاں بھی ایک بار اور دیکھا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر اس کے بعد میں یہ تینوں بار بتایا گیا آئے، لیکن تینوں بار آئے لیکن ایک بار کسی 3 میں کہ ایک مرتبہ، یا بولنا چاہیے بنی اسرائیل میں زمین سے زمین کا سفر اللہ نے جو بتایا کہ مسجد حرام سے بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گیا جبریل امین نے، فرشتے نے، وہ بتائے گا۔ اب وہ ہم وقت ملے گا تو اس کی بھی ڈیٹیل میں بتاؤں گا انشاءاللہ، لیکن جو ہم کو بتایا جاتا سورہ نجم سے آسمان کا سفر میں نے بتا دیا آپ کو پروف ہی نہیں ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، زمین سے زمین کا سفر پروف ہوتا جو بنی اسرائیل میں آیت نمبر 1 سے پڑھیں گے، آیت نمبر 60 پڑھیں گے آپ تو وہ پروف ہو جائیں گا۔ اب آگے ہم پڑھتے، یہاں پر سبجیکٹ بدلا ہوا ہے، پھر آگے آیت نمبر 19، یا پھر دیکھا تم نے
کیا پھر دیکھا تم نے لات اور عزا کو؟ اب اگر ہم اس کو آگے لیتے ہیں تو پھر یہ سبجیکٹ دوسرا شروع ہوا، اور اگر اس کو یہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم کنٹینیو اس کو ہی معراج کو، کہ جو معراج تو ہے نہیں آپ سے کی اوپر کی سفر، زمین سے زمین کا سفر ہے، تو پھر اس کے لیے آپ کو اس میں جانا پڑے گا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ میں یہ چاہوں گا کہ یہ آیت کو یہاں پر ولام دیتے ہم آپ کے سفر کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے ہم انشاءاللہ لیں گے ابھی۔ اب دیکھیے کیسا سفر جڑتا ہے، اب کیسا کنیکٹ ہوتا وہ ہم نے لیے۔ اب یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 سے لیں گے ہم، 17 کی 1۔ پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے، وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کو، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ دیکھیے اس سورہ میں جو ہم نے پڑھے تھے سورہ نجم میں کیا بتایا گیا تھا کہ نشانیاں بتائی، تب دیکھیے نشانیاں، پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو، مطلب اللہ رب العزت پاک ہے، ہر عیب سے پاک، جو لے گئے اپنے بندے کو، یعنی اپنے بندے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کس کے ذریعے سے؟ جبریل امین جو آئے اترا اوپر سے فرشتہ، دو کمانوں کے بیچ اور نزدیک نزدیک اوپر سے نیچے اترا، اس کے ذریعے سے لے گیا۔ پاک ہے وہ، یعنی رب العزت پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رات کے ایک حصے میں، یعنی رات کے ایک حصے میں، کون سے حصے میں وہ نہیں بتایا، رات کے کسی حصے میں، مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، نہ کہ آسمان پر، زمین سے زمین کا سفر بتایا جا رہا ہے۔ اللہ خود بتا رہا ہے یہاں پر کہ زمین سے زمین کا سفر ہے، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف، وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کو، وہاں پر کیا دی؟ برکت دی، کئی چیزیں باقی رہنے والی جو آج بھی باقی ہے، وہاں پر مسجد اقصیٰ باقی ہے، مسجد حرام باقی ہے، جو باقی رہنے والی تھی، جو آج بھی باقی ہے، وہ جو برکت دی ہم نے اس کے ارد گرد کو، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے، تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں اسے، تاکہ ہم دکھائیں اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ یعنی اپنی نشانی اللہ بتانا چاہ رہا آپ سے سب کو، اللہ رب العزت نے بتایا، بے شک اس میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں، وہ یعنی اللہ وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا۔ جو تم کہتے، ہماری دعائیں، ہماری بات اللہ رب العزت سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے، دلوں کے راز بھی اللہ جان رہا ہے۔ وہ چیز اللہ بتا رہا ہے کہ پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں، کہ اللہ نے تو زمین سے زمین کا سفر کیا تھا، لیکن جو تم کہہ رہے ہو نا کہ آسمان کا سفر، آپ سے کا سفر آسمان گئے تھے، تو وہ اللہ سن رہا ہے باقاعدہ تمہاری یہ باتیں، یہ بگاڑی کی صورتیں اللہ کو سب سنے بھی آ رہا ہے، سمجھ بھی رہا ہے اللہ تعالیٰ، خوب دیکھنے والا، اور وہاں پر دیکھ بھی لیں گا ایک ایک کو، جو غلط آیتوں کی تحریف کر کر کے لوگوں تک کے پیش کریں گے۔ پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے ایک حصے میں مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام سے طرف مسجد اقصیٰ کی، مطلب مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف کا سفر بتایا گیا۔ اب دیکھیے ایک بات آپ خیال کیجئے، اگر آج یہ سفر ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر ہمارے بیچ ہوتے اور یہ سفر ہوتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح ہوتے کہتے لوگوں سے کہ میں رات میں گیا تھا رات کے ایک حصے میں اور مسجد اقصیٰ میں گیا تھا، یہاں سے مسجد حرام سے، تو کوئی بھی یقین کر لیتا تھا کہ ہاں بھائی بالکل گئے گے، آپ راکٹ میں گئے ہوں گے یا پلین سے گئے ہوں گے، راتوں رات واپس آ گئے۔ لیکن اس وقت کا جانا کیا تھا معلوم؟ کہ اس وقت تو جانے کے 2 مہینے لگتے تھے، 3 مہینے لگتے تھے نا جانے کے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میں گئے کر کے اور دوسرے دن بیان کر رہے بات۔ یہ اس وقت میں تو ایسی بات تھی لوگوں کے لیے کہ ناممکن بات تھی وہ، کہ ایسا کیسا، لوگ تو یعنی، لیکن جب گئے تو صاف لوگوں تک کے بیان کرے آپ سے سامنے میں گیا تھا۔ تو جب یہ اپنے سفر کے بارے میں بتائے تو ابو جہل کو بتائے تو وہ یعنی زہریلی مسکراہٹ دیا، اس نے ہنسنے لگا۔ حدیثوں میں آتا کہ بھئی بتا دوں میں لوگوں کو، یعنی اس کو بڑی خوشی ہوئی کہ میں لوگوں کو بتایا تھا کہ دیکھو کیا ہو گیا معاملہ، آج تو حد ہو گئی۔
کہ راتوں رات یہ جہاں 2 مہینے لگتے ہم کو جانے کو، 2-2.5 مہینے لگتے، اتنا لمبا سفر، اور یہ اللہ کے نبی اپنے آپ کو بتاتے یہ شخصیت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہہ رہے کہ میں راتوں رات آ گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے تو کئی لوگوں نے اس کو یقین ہی نہیں کیے. کچھ ایمان والوں نے یقین نہیں کیا ایسا کیسا ہو سکتا، رات میں گئے واپس بھی آ گئے. بلکہ یہ حدیثوں میں آتا کہ ان کی جو وہ تھی بہن تھی رشتہ ام ہانی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی حدیث میں آتا سوئے تھے اور وہ کہے تو وہ یہ کہتی کہ بھائی بیٹا تو یہاں سویا ہوا تھا، تو رات بھر یہاں سویا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے تھے میں آیا. تو وہ سفر کو پھر وہاں کنفیوژن ہوتا کہ جسمانی سفر تھا یا روحانی سفر تھا، اس میں کنفیوژن ہے. کچھ صحابہ سمجھتے تھے کہ روحانی سفر ہوا، کچھ صحابہ سمجھتے تھے جسمانی سفر ہے. اس طرح سے جو بعد میں چیزیں چلی جو ایسا ہوا. لیکن آسمان کا سفر تو کہیں سے بھی کسی کا پروف ہی نہیں ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تھے. جیسا بتایا جاتا ہم کو معراج تو ثابت ہی نہیں ہوتی آسمانی سفر، لیکن حدیثوں میں آتا. تو وہ حدیث قرآن کی آیت سے ٹکراتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے اوپر گئے، اللہ سے ملے، پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے. جبکہ قرآن میں آتا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو کٹورا ہے زمین اور آسمان اس کے باہر تو نکل کے بتا دو، تم چاہ کر بھی نکل نہیں سکتے. آیت ہے باقاعدہ، کوئی نہیں نکل سکتا. بلکہ کوئی جانے کی کوشش کرتے جنات تو اوپر سے آگ کے گولے پھینکے جاتے ان پر کوئی جا نہیں سکتا. پاک ہے وہ جو لے گئے اپنے بندے کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، جو بابرکت دی ہم نے اس کے ارد گرد، تاکہ ہم دکھائے اسے اپنی نشانیوں میں سے، بے شک وہی ہے خوب سننے والا خوب دیکھنے والا. پھر آیت نمبر اب ہم 60 دیکھیں گے. یہاں پر جو آیا نا کہ یہاں پر اسرا آیا، وہ جو لے گیا. اسرا یعنی اسرا کے معنی ہوتے لے جانا. کہاں لے جانا، کس کو لے جانا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے سفر میں. کہاں سے؟ مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف. وہ بات آئی ہے یہاں پر. پھر آیت نمبر 60 لیں گے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. کیوں کہ زمین سے زمین کا سفر ہے، لیکن یہ بتایا جاتا ہم کو کہ یہ ہم کو اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ سفر جسمانی سفر تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ روحانی سفر تھا. جسم کے ساتھ میں گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی سفر تھا، یا پھر خواب میں گئے. جیسا گاندھی صاحب نے، جاوید احمد گاندھی نے خواب بتائے نا، اور آیتوں کے ذریعے سے پروف کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی جسمانی سفر نہیں تھا، نہ روحانی سفر بھی نہیں بتایا اس طرح کا. انہوں نے بتایا کہ ایک خواب تھا وہ، اور خواب آیتوں کے ذریعے سے پروف کیے. کیوں کہ انہوں نے آیت نمبر بنی اسرائیل کی 60 کا حوالہ دیے. آیت نمبر 60 دیکھیں گے ہم، آپ بھی دیکھیے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 دیکھتے اس میں کیا ہے. دیکھیے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اور جب کہا ہم نے آپ کو، بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے. اور اس درخت کو جو لعنت کیا گیا قرآن میں، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں مگر سرکشی میں بہت بڑی. پھر اور جب کہا ہم نے آپ کو، بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو. اور جب کہا ہم نے، یعنی اللہ نے آپ کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا ہے لوگوں کو، سارے لوگوں کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم میں، اپنے قاعدے میں گھیر کے رکھا ہے. اللہ کے قاعدے سے ہٹ کے کوئی بھی کام کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. صرف وہی کر سکتا جس کی خود مختاری اللہ نے دیا. جیسا ہاتھ کا پرٹیکولر ایک کام ہے، منہ کا کام ہے کھانا، زبان سے بولا جاتا ہے الفاظ، دانت کا ایک الگ کام ہے. تو سب بالکل زیادہ تر معاملات میں انسان بندھا ہوا ہے. چند ایک معاملات میں، کچھ معاملات میں اللہ نے خود مختاری دی ہے کہ چاہے وہ ویسا کرے چاہے نہ کرے. اس میں خود مختاری کا مس یوز کرتا اصل میں انسان. اور جب کہا ہم نے آپ کو، بے شک آپ کے رب نے گھیر لیا لوگوں کو، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو. اب یہاں پر جو آیا ہے خاص بات، اس منظر کو جو بولا گیا یہاں پر رویا نہیں، ہم نے مطلب جالنا الرویا التی، اور اس منظر کو، وہ جو رویا جو یہاں پر آیا رویا، تو جاوید احمد گاندھی صاحب نے اس کا ریفرنس دیے کہ رویا جہاں بھی آیا تو وہ خواب کے لیے آتا.
اس طرح سے بتائے، اور انہوں نے بالکل وہ آیت نمبر کوٹ کیے کہ یہاں پر جو آیا تو وہ خواب کے لیے آتا، نہ کہ کوئی جسمانی سفر ہوا ان کا، نہ روحانی سفر ہوا، اس طرح سے انہوں نے بتائے۔ وہ بھی آپ سمجھے کہ باقاعدہ ان کی ویڈیوز ہے بڑی، انہوں نے دیے ریفرنس سورہ یوسف آیت نمبر 43، یعنی 12 کی 43، 43، 12 کی 43 آپ نے بھی پڑھا ہوگا، جس میں وہ ذکر ہے 7 موٹی گائے 7 دبلی گائے کو کھا رہی ہے، اور 7 بالیاں سرسبز اور دوسری خشک۔ وہ جو بادشاہ کو خواب دکھتا، اور یوسف السلام وہ بادشاہ ان کے جو سرداروں سے کہتا کہ اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہے، تو یوسف السلام اس کی تعبیر بتا دے، تو وہاں ذکر ہے کہ وہاں پر یہ رویا کر کے استعمال ہوا یہ ورڈ، تو اس کا آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے تو اس کے معنی یعنی خواب دیکھے گیا، ایسا پروف کیا انہوں نے۔ کہاں پر؟ سورہ یوسف آیت نمبر 12 کی 43، 12 کی 43، آیت نمبر 43۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 5 میں یعقوب السلام نے یوسف السلام سے ان کے بھائیوں کو اپنا خواب بتانے سے منع فرمایا، وہاں بھی جو رویا آیا ہے تو خواب کی شکل میں ہوا، کہ خواب دیکھا یعقوب علیہ السلام نے، اپنے یوسف علیہ السلام نے، تو یعقوب السلام نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کے خواب کا ذکر مت کرنا۔ پھر سورہ صفات، اس میں بھی جو خواب کا ذکر ہے، جو ہم قربانی کرتے ہیں نا، کہ ابراہیم السلام کو خواب دکھا کہ وہ ذبح کر رہے ہیں اپنے بیٹوں کو، تو وہاں پر بھی رویا آیا خواب۔ تو جاوید احمد گامدی صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھائی سارے مقامات پہ رویا کا مطلب ہوتا ہے خواب، تو پھر آپ یہ جسمانی سفر یا روحانی سفر یہ نظر کی آنکھوں سے بذات خود دیکھے، ایسا تو پروف ہی نہیں ہوتا، یہ خواب تھا۔ یہ جو یہاں سے وہاں گئے تو گویا کہ یہ خواب تھا، تو کچھ علماء نے اس کو ان کے بات کو کنڈم کیے کہ بھئی خواب تھا تو اس کی تعبیر کیوں نہیں ہوئی؟ پھر جیسا جو ابراہیم السلام کو خواب دکھا تو اس کی تعبیر بھی آئی نا، کہ بیٹے کو کرے تو بعد میں دمبا آ گیا، وہاں سے ہٹ گیا، وہ جو خواب دکھا تو اس کا ریئیکشن بھی ہوا نا، یا تو خواب کی تعبیر ہونا یا پھر وہ خواب سچ ہونا۔ وہی نبی کا جو خواب، وہی جو ہوتی ہے جو خواب کی، انہوں نے اس طرح سے کیا۔ لیکن یہ اپنی بات پر بالکل یہ رہے کہ بھئی وہ اس کے معنی روئے آیا مطلب خواب آئے وہ۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ایک جگہ وہ غلطی کھا گئے گاندھی صاحب، کہاں پر؟ جو میں نے آپ کو ریفرنس دیا کہ سورہ تکویر کی آیت نمبر 23، اس میں بھی رویا آیا، جبکہ انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں پر بھی غالباً اسی طرح سے کہا انہوں نے کہ رویا کا مطلب خواب ہی آیا قرآن میں۔ اب روٹ ورڈ رویا کا ہی آیا اس میں، سورہ تکویر آیت نمبر 23، 81 کی 23 آپ نے دیکھ لینا، عربی متن میں آیا راآہو مطلب رویا کی میننگ میں آتا ہے، روٹ ورڈ اس کا وہی ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60 میں بھی آیا، اور دوسری تو مطلب وہاں پر کیا بتایا گیا، وہاں کا ٹرانسلیشن جو سمجھیں گے آپ کہ آیت نمبر سورہ تکویر کی آیت نمبر 23، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے آسمان کے کنارے پر کھلے، کنارے پر مطلب افق پر جہاں زمین آسمان ملتی ہوئی دکھائی دیتی نا، البتہ تحقیق اس نے دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اسے، یعنی جبریل امین کو آسمان کے کنارے پر۔ تو اور یہاں پر جو ورڈ یوز ہوا عربی متن میں المبین آیا، یعنی بالکل ایکچوئل دیکھنا، آنکھوں سے دیکھنا، سر بسر دیکھنا، وہ میننگ میں آتا ہے۔ کہاں پر آتا ہے یہاں پر خواب؟ وہ جب بتا رہے کہ رویا کے معنی قرآن میں ہر جگہ خواب کیا ہے، تو یہاں تو خواب کیا ہی نہیں، یہاں پر تو ایکچوئل آیا سورہ تکویر کی آیت نمبر 23 میں کہ ایکچوئل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے اس کو، جبریل امین کو۔ یہ آیت نمبر اس کا ٹرانسلیشن ہی سیدھا میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، اور البتہ تحقیق اس نے دیکھا اسے آسمان کے یعنی افق کے کنارے پر کھلے طور پہ دیکھا، باقاعدہ کسی طرح کے کچھ بھی نہیں۔ تو گاندھی صاحب کی یہ بات پوری طرح ریجیکٹ ہو جاتی کہ رویا کا مطلب صرف اور صرف خواب ہی ہوتا۔ رویا کا مطلب اب جو میں نے لیا وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رویا کا مطلب اس جگہ تو خواب ہوا، یہاں پر بذات خود دیکھا، تو رویا کا مطلب ہوتا ہے اصل میں کہ منظر دیکھنا، مشاہدہ کرنا۔ مطلب ایک مشاہدہ ہوتا ہے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنا، یعنی تن کی آنکھوں سے دیکھنا، اور ایک ہوتا من کی آنکھوں سے دیکھنا۔
روحانی طور پر مشاہدہ کرنا، من کی آنکھوں سے دیکھنا، منظر دیکھنا من کی آنکھوں سے. جیسا ہم جاتے نا تو ہم گھر سے باہر نکلتے لیکن اپنا دھیان پورا دوسرے حالت میں رہتا. وہ جو منظر ہماری نگاہ کے سامنے چلتا تو وہ کچھ الگ رہتا، لیکن ہم دوسرے خیالوں میں ڈوبے رہتے. سائیکل سے یا گاڑی سے چلے جا رہے ہیں، تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہم کو کہ یار وہ چوک گزر گئے لیکن اپنے کو پتہ نہیں چلا. اچھا وہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، لیکن پورا ہم گھر کا خیال کر رہے تھے، دواخانے کا، میں جاؤں گا، اس سے ملوں گا، فلانا کام کروں گا. تو وہ جو ہماری تن کی آنکھیں وہ منظر بتا رہی تھی ہم کو. اب سوال یہ ہے کہ نہ تو خواب پروف ہوا گاندھی صاحب کے حساب سے، تو پھر کیا جسمانی سفر ہوا کیا؟ وہ جو حدیث آتی تو جسمانی سفر بھی پروف نہیں ہوتا. سوال یہ اوپر جانے کا نہیں، وہ تو سارا اوپر جانے کا سب بولنا چاہیے. حدیثوں میں سب وہ من گھڑت باتیں بتا دی گئی. نیچے سے اوپر کا سفر ہی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ جبریل آدمی اوپر سے نیچے آیا بتایا گیا. اب وہ جو سفر ہے تو جسمانی سفر ہے. خواب کا تو ریجیکٹ ہی ہو گیا، خواب کا سفر تو ہے ہی نہیں جو گاندھی صاحب نے بتلایا. خواب کا سفر تو پروف ہی نہیں ہوتا. رویا کے معنی پھر یہاں پر جو آتا تو وہ ریجیکٹ ہو گیا. سورہ تکویر کے حساب سے آیت نمبر 23 ریجیکٹ کر دیتی کہ خواب ہی نہیں ہوگا، بذات خود بھی دیکھنے کو بھی رویا کہا جاتا. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو حدیث میں آتا کہ وہ وہیں پر ہی تھے ام ہانی کے یہاں پر، تو ان کا روح گئی وہاں پر، روحانی سفر یا پھر جسمانی سفر ہوا، تو وہاں پر کنفیوژن ہے. اب کوئی روحانی سمجھے یا جسمانی سفر کو سمجھے. اب وہ جو آتا کہ گئے تھے، جب وہ اس کو ابو جہل کو کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس نے یقین نہیں کیا. لوگوں سے کہا تو لوگوں نے بھی یقین نہیں کیے. کچھ ایمان والے جو تھے ان کو بھی یقین نہیں آیا، اور کچھ لوگوں نے کیے. وہ بات جب ان تک کی آئی، اپنے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک کی، تو انہوں نے کہا، صاف کہا کہ کیوں نہیں یقین کریں گے ہم. اس لیے تو ان کو صدیق صادق کا خطاب دیے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیوں نہیں یقین کریں گے؟ ارے جس کو ہم نے دیکھا نہیں، جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں دیکھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہمارا اس پر بھروسہ ہے کہ جنت دوزخ ہے، جیسا کہ ہم نے دیکھا، ایسا اس پر بھروسہ ہے جس کو ہم نے نہیں دیکھے. تو یہ تو لوگ جاتے 2 مہینے میں، مطلب وہاں پر جا کے آتے، وہ تو ایکچوئل ہے وہ جگہ یہاں پر، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات گئے، تو ہم کیوں نہیں یقین کریں گے؟ اس طرح سے سرٹیفائڈ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. مطلب آج اگر وہ سفر ہوتا تو ہم یقین کر لیتے تھے، لیکن اس وقت میں لوگوں نے یقین نہیں کیے کیونکہ 2 مہینے لگتے تھے جانے کو. وہ اصل میں کہ جو معجزے بھی ہوتے ہیں نا تو قاعدے کے خلاف نہیں ہوتے. میں نے میرے کئی ویڈیو میں بتایا کہ جو بھی معجزہ آپ دیکھیں گے تو اللہ کا جو قاعدہ ہے نا اس کے خلاف نہیں ہوتا. ہر معجزہ اللہ قاعدے میں جو دنیاوی قاعدہ ہے نا اس کا لحاظ کرتے ہوئے معجزہ بتاتا. اس وقت میں لوگوں کو کے لیے عجیب تھا وہ، لیکن آج عجیب تھوڑی ہے. آج اگر آپ سے سمجھاتے تو کوئی بھی یقین کرتا تھا. کیا بالکل گئے ہوں گے یہاں؟ کیا 4 گھنٹے میں رات کے میں تو آپ امریکہ بھی جا کے آ سکتے، اس سے بھی دور. لیکن اس وقت میں یقین نہیں کیا گیا. تو اسی لیے اللہ نے بتایا آیت نمبر 60 میں کہ یہ جو بتایا نا لوگوں کے لیے نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو یعنی منظر ہی آئیں گا یہاں پر، اس خواب کو نہیں، اس منظر کو جو آپ نے دیکھا سر کی آنکھوں سے، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے لیے کیا ہے یہ آزمائش؟ اللہ نہیں آزما رہا ہے، لوگوں کے لیے آزمائش. اس وقت میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی کہ لوگ یقین نہیں کر رہے تھے. آج اگر جاتے تو لوگ یقین کر لیتے، لیکن اب آج کیا آزمائش بنی؟ آج لوگوں نے آیتوں کی تعریف کر کے اس طرح آزمائش میں ڈال دی ہم کو کہ معراج کا سفر ہے بتاتے. تو آج وہ ہماری آزمائش ہوگی کہ کچھ علماء آزاد علماء کی اکثریت اس کو یہ بتا دی کہ آپ سب اوپر گئے تھے آسمان پر اور اللہ سے ملاقات ہوئی، جبکہ قرآن میں آیت ہے اللہ کی آنکھیں سب کو دیکھتی ہے، کسی کی آنکھ، کسی ایک کی بھی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی. یہ بتایا گیا. تو وہ بتاتے پھر کہ نہیں، پھر کیسا دیکھے؟ پردے کی اوٹ میں دیکھے. وہاں پر پھر کیونکہ وہ آیت میں پھنس گئے تو پھر دیکھے تو صحیح، تو کیسا دیکھے؟ تو پردے کی اوٹ میں بتا دو. پھر وہ پہلے ملے، پہلے آسمان پہ وہ فلانے نبی ملے، بعد میں وہ دوسرے نبی ملے، یہ سب بتائے جاتے. نیچے نماز پڑھائی جا رہی سارے نبیوں کو، بعد میں پھر وہ تعارف کر رہے دے رہے کہ یہ فلانے. ارے بھائی نیچے انٹروڈکشن ہو گیا تھا، سب کو پڑھائے، تو پھر اوپر کیسے نہیں پہچانے جا رہے ہیں؟ پھر نمازیں موسیٰ السلام کو 50 نمازیں تھی، بعد میں جاؤ کم کر کے لاؤ، تو پھر 5 نمازیں ہو گئی. یعنی اندازہ لگائیے انسان کی جسم کی بناوٹ وہ، سورج چاند کی گردش وہ، اور 50 وقت کی نماز پڑھتے ہوں گے کہ وہ، جبکہ نماز پہلے سے ہی ہے.
نماز کے ٹائم بھی پہلے سے فکس ہے. کوئی پہلے کے انسانوں کو کیا نماز نہیں تھی کیا؟ ارے آدم السلام سے لے کے نماز ہے، صلاۃ. لیکن آیتوں کی تعریف کیسی کرنا؟ جیسا پہلے نماز ہی نہیں تھی تو مطلب 50 وقت کی تھی نماز. 5 وقت کی نماز میں کیسا ٹائم ملتا؟ 50 وقت کے تو کب کمائیں گا، کب کھائیں گا؟ یعنی بالکل ہوائی باتیں حدیثوں کے مادھیم سے، حدیثوں کے ذریعے سے جو پروف نہیں ہوتی. تو یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں ہم کو قرآن سے ٹکرانے والی معراج کے سفر میں. تو یہ جو بتایا جاتا نا سفر، تو اصل میں پھر سفر بس 2 ہی رہیں گا کہ جسمانی سفر ہے یا روحانی. تو میں تو روحانی سفر سمجھتا، اب میں نہیں سمجھتا، اور کچھ لوگ بھی اس میں متفق ہے روحانی سفر کے، یعنی خواب کی شکل میں سفر تو ہے ہی نہیں. جبریل امین نے لکھ گئے تو روحانی سفر ہوا. جیسا آج بھی کوئی کسی کی روح جاتی، وہ اللہ کا جاتی، تو ایکچوئل ایسا ہم کو دکھتا. کہیں پر جاؤ کچھ ایسے واقعات سننے میں آتے، کہاں تک کہ درست ہے نہیں ہے کہ وہ زندگی میں کبھی وہاں نہیں جاتا، لیکن جب جاتا ہو تو بولتا ہے کہ اس کے پہلے بھی یہاں پر آیا میں. وہ سب بتاتا یہاں پر یہ، یہاں پر وہ ہے کر کے، جبکہ وہ کبھی گیا نہیں ہوتا وہاں پر. مطلب اس کا روحانی سفر ہو گیا تھا وہاں پر، اس کی روح جا کر آ گئی تھی. وہ بات سے کہاں تک کہ درست ہے وہ میں نہیں جانتا کیسا ہے، کیا ہے روحانی سفر. لیکن جبریل امین نے لے کے گئے باقاعدہ، تو یا تو جسمانی سفر کرائیں گے، یہ جو روحانی سفر ہوا ہوگا. لیکن زمین سے زمین کا سفر تو ہوا. روح آپ وسلم کی باقاعدہ وہاں گئی، جو اس وقت میں 2 اور 2.5 مہینے لگتے تھے جاننے کو آنے کو. تو پھر اللہ نے بتایا کہ بنایا ہم نے اس منظر کو، جو یہاں پر آیا رویا یعنی منظر کو، وہ جو دکھایا ہم نے آپ کو مگر ایک آزمائش. وہ جو دکھایا اس منظر کو لوگوں کے لیے آزمائش بنا دیا. کہ اس وقت میں بھی آزمائش تھی، آج بھی آزمائش ہے، قیامت تک کی آزمائش رہیں گی کچھ لوگوں کے لیے، مگر ایک آزمائش لوگوں کے لیے. اور اس درخت کو وہ جو لعنت کیا گیا قرآن میں، اور ہم ڈراتے، اور اس درخت کو جو لعنت کیا گیا قرآن میں. تو اب یہ درخت کیا بتاتے وہ، کہ وہ جو دوزخ میں جو درخت تھا، علماء کی اکثریت وہ درخت جو لعنت، جو دوزخ کو کھلایا جائے گا، وہ درخت بتاتے. اصل میں وہ نہیں، اس کو میں یہ لیتا. اور اس درخت کو جو لعنت کیا گیا قرآن میں، تو قرآن میں جو درخت کو لعنت کیا گیا تھا کون سا درخت تھا؟ جو آدم السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اس درخت کے پاس میں مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. اس پر میرے درس قرآن بھی ہے. وہ کون سا درخت تھا کہ کپڑے اتر گئے تھے ان کے؟ کوئی درخت کا پھل کھانے سے کپڑے اتر جاتے؟ ارے وہ یہ تھا کہ جو شیطان ابلیس نے کہا تھا ان کو کہ بھائی یہ اللہ نے جس چیز کے لیے منع کیا، وہ درخت کے پاس میں مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. اپنے شجرہ جو آتا، مطلب وہ لعنت زدہ ہی تھا نا، کہ وہ مت کھانا، ان کے لیے منع تھا. مطلب وہ جو ایک پروسیس تھا، کہ وہ پروسیس جو میاں بیوی کا ان کا رشتہ ہو گیا تھا، وہ میاں بیوی تھے، لیکن وہاں پر وہ پروسیس کے لیے منع کیا تھا. تو اس کے طرف اکسایا، کیوں نہیں کرنا، تم امر ہو جاؤ گی. مطلب اس سے کیا ہوتا، پروسیس ہوتا تو انسان کا اتپادن شروع ہو جاتا، پیداوار شروع ہو جاتی نا، افزائش نسل. اور وہاں تھوڑی اللہ کو کرنا تھا، وہ تو دنیا میں کرنا تھا، اس لیے تو اللہ نے منع کیا تھا وہاں پر کہ اس درخت کے پاس میں مت جانا. تو وہ میاں بیوی تھے، لیکن وہاں جیسا رشتہ ہو جاتا نا کسی کا، بھائی ان کا رشتہ ہو گیا، پیغام ہو گیا، رشتہ ہو گیا، لیکن نکاح نہیں پڑا ہے، تو اس کے پہلے تھوڑی میاں بیوی تعلقات بنا سکتے. تو شیطان نے اس کے لیے بہکایا. میں نے درس میں بتایا تھا، انہوں نے تعلقات نہیں بنائے تھے، اس طرح پھر راغب ہوئے تھے. جیسے راغب ہوئے تھے ان کے کپڑے اتر گئے. اور وہی ہوتا کہ جب انسان ادھر راغب ہوتا نا تو کپڑے اترتے سب سے پہلے، بعد میں پروسیس ہوتا. تو ویسے ان کے خیال میں آئے کہ یہ غلط ہو رہا ہے کر کے شیطان نے بہکایا تھا. تو انہوں نے معافی مانگ لی. تو اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں وہی ذکر ہے. اور لوگوں کے لیے اس درخت کو جو لعنت کیا گیا قرآن میں، تو قرآن میں جس کا ذکر ہے، جس سے آدم السلام کو منع کیا گیا تھا، آج وہی درخت عقد کے پہلے، نکاح کے پہلے ہمارے لیے وہ پھل کھانا حرام ہے. عقد ہو جائے، بعد میں میاں بیوی اپنے تعلقات بنائے، رشتہ ہو گیا، تعلقات بنا لے رہے، وہ نہیں صرف تمہارا رشتہ ہوا، منگنی ہوئی تمہاری. دوریاں، بلکہ جن کی منگنی ہو جاتی ہے، اگر وہ رشتہ داری میں رہتے ایک دوسرے سے اور دوریاں کرتے، بات چیت کرتے تھے، بات چیت بھی نہیں کرتے، وہ پرائے جیسے رہتے. تو یہ ہے اس درخت کو جو لعنت کیا گیا قرآن میں. اور ہم ڈراتے ہیں انہیں، تو نہیں وہ زیادہ کرتا انہیں مگر سرکشی میں. اور اللہ ڈراتا اس چیز سے کہ ارے زنا مت کرو، تمہارا رشتہ بھی ہوگا تو اس کے پہلے تعلقات مت بناؤ. ایسا شیطان بہکاتا، جیسا آدم السلام کو اوپر بہکایا تھا، کپڑے اتر گئے تھے، تو وہ انہوں نے تو معافی مانگ لیے. لیکن یہاں یہ کپڑے بھی اتر جاتے ان کے، کر بھی لیتے پروسیس،
شادی کے پہلے پریگننٹ بھی رہ جاتے، یہ ساری حرکتیں ہو رہی نا، اور ہم ڈراتے ہیں انہیں تو نہیں، وہ زیادہ کرتا ہے انہیں مگر سرکشی میں بہت بڑی، کہ شیطان جو کرتا اللہ نے ڈرایا اس چیز سے کہ دیکھو یہ گناہ ہے زنا، یہ حرام ہے، یہ مت کرو، مگر شیطان ان کو سرکشی میں مبتلا کرتا کہ بس دنیا کا مزہ لو، کس کون دیکھ رہا ہے کیا دیکھ رہا ہے، کل تو شادی ہو نہیں شاید، 1 مہینہ پہلے یا 1 دن پہلے پروسیس کر لیے تو کل تو ہوں گئی، جیسا وہ ہوتا نا قاعدہ جو دنیا والوں کا پوسٹ فیکٹو منظوری کہ پیسے خرچہ کر دو پہلے، الاٹمنٹ بعد میں آئیں گی، بعد میں الاٹمنٹ میں ایڈ کر دیں گے ہم، لیکن اللہ کے پاس میں پوسٹ فیکٹو منظوری، کاروتر منظوری ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو کوئی چیز پہلے کر لو سہاگرات اور بعد میں پھر کل شادی ہوں گی، وہ حرامی کاؤنٹ ہوں گا وہ، اور شیطان اس کے لیے اکساتا اصل میں کہ ہونے تو والا ہے لیکن کر لو نا، جیسا اکسایا تھا اس نے وہاں پر آدم اسلام کو، کچھ ہوا تھا پروسیس ویسا نہیں، وہ تو صرف اس کی طرف راغب ہوئے تھے، اس پھل کی طرف وہ بولنا چاہیے اٹریکشن کے، کپڑے اتر گئے تھے، یہاں تو کپڑے بھی اتر جاتے، سب کر لیتے ہم، پھر اس کی معافی کیسی تو ہے پھر قرآن میں، کوڑلے کھاؤ پھر، اگر کنوار ہے تو 100 کوڑلے، اور اگر شادی شدہ ہے تم تو پھر تو فساد کرے، کیونکہ بیوی موجود تھی، اس کے علاوہ بھی باہر منہ کالا کرے، زنا کیے، تو پھر اس کا تو سنسار کر دو، پھر پتھر سے مار ڈالو اس کو، کیوں؟ وہ حدیث بھی ہے باقاعدہ، عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ جب بھی کسی غیر محرم پہ تمہاری نگاہ پڑے تو فوراً اپنی بیوی سے رجوع کر لو، کیونکہ اس میں وہی ہے جو تمہاری بیوی میں ہے۔ ہماری عائشہ نے پوری ڈائریکشن دے دی نا، دن رات کی قید ہی نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی لوگ حرکتیں کرتے، اس لیے تو قرآن میں آتا ہم نے ان کو سور بنا دیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، قرآن کو سمجھنے، ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔